نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج نئے اسلامی سال کا پہلا دن ہے اور محرم الحرام کی 1 تاریخ ہے، اور آج کا دن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن بھی ہے، اور آپ احباب کے علم میں ہے کہ پھر یہ ماہ محرم الحرام کو خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نفوس قدسیہ سے بالعموم اور نواسہ رسول جگر گوشہ بطول امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ایک بڑی خاص نسبت ہے کہ اس ماہ مکرم کی 10 تاریخ کو میدان کربلا میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نانا کے دین کی خاطر قربانیوں کی وہ لازوال داستان پیش کی کہ جس کی مثال رہتی دنیا تک تاریخ انسانی پیش کرنے سے قاصر ہوگی۔ اس نسبت اور مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ آج 1 تاریخ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت کا دن بھی ہے، اور پھر اس ماہ مکرم کو شہدائے کربلا اور بالخصوص نواسہ رسول کے ساتھ ایک خاص نسبت ہے۔ میں نے عنوان گفتگو کے طور پر سورہ فتح، جو کہ قرآن پاک کا 48واں سورہ ہے، اس کی آخری آیت کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ باری تعالیٰ نے اس مقام پر ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور آگے فرمایا کہ وہ جو ان کی مائیت میں آ جاتے ہیں، جو ان کی سنگت میں آ جاتے ہیں، جو ان کی صحبت میں آ جاتے ہیں، ان کا تعارف کرواتے ہوئے باری تعالیٰ نے چند ان کی خوبیاں بیان کی۔ فرمایا وہ جو ان کی مائیت میں آ جائیں، ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیں، ان کی پہلی پہچان یہ ہے اشداء علی الکفار، کہ وہ کافروں کے لیے بڑے شدید ہوتے ہیں، رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے لیے بڑے رحم دل ہوتے ہیں، تراہم رکعا سجدا، اور فرمایا کہ اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں دیکھتے ہیں اور دیکھیں گے کہ وہ کبھی رکوع کر رہے ہیں، کبھی سجدے کر رہے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور اللہ کے فضل اور اس کی رضا کی تلاش میں مارے مارے کر رہے ہیں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور ان کے سجدوں کا اثر ان کی پیشانیوں سے اور ان کے چہروں سے نظر آتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اس مضمون پر اگر غور کریں تو باری تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ والذین معہ، وہ جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں آ جاتے ہیں، اب مائیت ان کو بھی ملی جن کو میرے آقا کے گھر کی نسبت میسر آ گئی، اور مائیت ان کو بھی ملی جن کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی نسبت میسر آ گئی۔ تو صحابہ کرام ہوں یا اہل بیت،
अलैहिमुस्सलाम बारी ताला ने हर दो तबकात का तारुफ करवाते हुए फरमाया, जिस जिस को भी मेरे मुस्तफ़ा की मायत मिल गई, खा किसी को वो निस्बत घर की वजह से मिल गई या किसी को सोहबत की वजह से मिल गई, फरमाया उनका तारुफ ये है कि वो काफिरों के लिए बड़े शदीद, आपस में एक दूसरे के लिए रहमदिल, फिर उनकी इबादत गुजारी। फरमाया आप देखेंगे वो रुकू कर रहे हैं, सजदे कर रहे हैं, अल्लाह के फजल और उसकी रजा की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। तो गोया पहली बात जो इस आयत करीमा से नजर आती है वो ये कि बारी ताला सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन हों या अहले बैत के नफूस कुदसिया, सबका तारुफ एक ही निस्बत से करवा रहे हैं कि भाई ये खुद कोई कुछ ना थे, बस जिसको जो कुछ मिला वो निस्बत मोहम्मद मुस्तफ़ा की वजह से मिला। बदकिस्मती ये है कि इन दोनों तबकात के हवाले से उम्मत अफरात व तफरीद का शिकार हो चुकी है। उम्मत का एक तबका कलिमा पढ़ने वाले लोगों का ऐसा है कि जिन्होंने सिर्फ अहले बैत की मोहब्बत और उनके जिक्र ही को कुल अपना दीन और ईमान समझ रखा है। वो सारा साल जब कभी भी कोई मजलिस करेंगे, कोई महफिल करेंगे, तो उनको सिवाय अहले बैत के कोई दूसरा याद नहीं आता। अहले बैत से मोहब्बत का दम भरना, उनका जिक्र करना अच्छी बात है, और ये महज अच्छी बात ही नहीं, सच्ची बात तो ये है, हक और सच बात तो ये है कि ईमान मिलता भी अहले बैत की मोहब्बत के सिले में है, और मिला हुआ ईमान ये बचता भी अहले बैत की मोहब्बत के सदके से है। अहले बैत की मोहब्बत के बगैर ना ईमान मिलता है, ना मिला हुआ ईमान बचता है। तो उनकी मोहब्बत के बगैर तो चारा नहीं है। मगर जुल्म उस वक्त होता है कि जब अहले बैत की मोहब्बत की आड़ में दिलों में अहले बैत का, सहाबा किराम का बुग़्ज़ पाला जाता है, और माज़ अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को बुरा भला कहा जाता है। ये ज़्यादती है। इसी तरह उम्मत का एक तबका वो भी है कि जिन्होंने फिर जवाबन रद्द अमल के तौर पर नारा सहाबा किराम की ताज़ीम का लगाया। बात अज़मत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की। अब ये नारा बड़ा खुशगवार है। कोई बदनसीब ही होगा जो सहाबा किराम की अज़मत का इनकार कर सके। तो ताज़ीम सहाबा की बात तो अच्छी थी, मगर ज़्यादती उस वक्त होती है कि जब सहाबा किराम की ताज़ीम की आड़ में अहले बैत का बुग़्ज़ दिलों में पाला जाता है। और मैंने ऐसा भी देखा है कि 10 मुहर्रम का दिन होता है, बाज़ लोग उस दिन भी जब कोई जलसा करते हैं तो वो भी सहाबा किराम की अज़मत के नाम का कर रहे होते हैं। वो दर हकीकत 10 मुहर्रम के दिन इस उन्वान से जलसा करके वो सहाबा की अज़मत बयान नहीं करना चाहते, बल्कि वो जो दिल अहले बैत की बुग़्ज़ से भरे हुए हैं उस बुग़्ज़ का इजहार कर रहे होते हैं। और अपने इस तर्ज़ अमल से आज की नौजवान नस्ल को हमने गलत मैसेज, गलत पैगाम ये दिया कि माज़ अल्लाह शायद सहाबा किराम अहले बैत के दुश्मन थे और अहले बैत सहाबा किराम के दुश्मन थे। तो मैं बता रहा हूँ कि ये आयत करीमा जो मैंने तिलावत की है, बारी ताला ने सहाबा किराम हों या अहले बैत सबका तारुफ एक ही निस्बत से करवाया। फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और आगे फरमाया वल्लज़ीना माअहू, फरमाया सहाबा किराम हों या अहले बैत, ये सब वो हैं जिनको मेरे मुस्तफ़ा की मायत मिल गई, जो मेरे मुस्तफ़ा की संगत में आ गए। हुज़ूर शेखुल इस्लाम ने बड़े खूबसूरत लफ्ज़ों में इस बात को बयान किया। आप फरमाते हैं कि अगर कोई जानना चाहे कि सहाबा किराम कौन हैं और अहले बैत कौन हैं, तो आप फरमाते हैं कि भाई बात बड़ी सादा सी थी कि घर एक था, दर एक था, और वो था दर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो था हमारे आका का घर, वो था कमली वाले का घर, वो था महबूब खुदा का घर। फर्क सिर्फ इतना था कि कुछ लोग वो थे जो उस घर की चार दीवारी के अंदर रहते थे,
وہ جو اندر رہتے تھے ان کو آج ہم اہل بیت کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور کچھ وہ تھے جو ہمہ وقت 24 گھنٹے اس گھر کا طواف کرتے رہتے تھے، وہ جو ہر وقت اس گھر کے گرد چکر لگاتے رہتے تھے، ان کو آج ہم صحابہ کرام کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس گھر اور در کے ساتھ کسی کی بھی نسبت کم نہ تھی۔ آپ کبھی غور کریں نا، دیکھیے جب ہم کہتے ہیں صحابی تو صحابی کا معنی ہے صحبت والا۔ اتنا لفظ سنتے ہی ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی کس کی صحبت والا؟ تو جواب ہوگا کہ بھئی اللہ کے رسول کی صحبت والا۔ ان کو میرے آقا کی صحبت کی نسبت ملی تو وہ صحابہ بن گئے۔ اور جب ہم کہتے ہیں اہل بیت تو اہل بیت کا معنی ہے گھر والے۔ پھر وہی ایک نیچرل سا سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ بھئی کس کے گھر والے؟ تو جواب ہوگا اسی رسول کے گھر والے، جس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن والذین معہ کہہ کے اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ بھئی صحابہ کرام ہوں یا اہل بیت، کوئی کچھ نہ بن سکا، جو کچھ بنا وہ نسبت محمد مصطفیٰ کی وجہ سے بنا۔ کسی کو آقا کی صحبت کی نسبت ملی تو وہ صحابہ بن گئے، کسی کو آقا کے گھر کی نسبت ملی تو وہ اہل بیت بن گئے۔ گویا ان کی عظمتوں کا اصل سبب اگر کوئی ہے تو وہ نسبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو آقا کے گھر اور در کے ساتھ کسی کی بھی نسبت کم نہیں تھی۔ اہل بیت وہ ہیں کہ جب کبھی پیاس لگتی، حسنین کریمین علیہ السلام چھوٹے شہزادے ہوتے، عرب کا تپتا ہوا صحرا ہوتا، جب پینے کے لیے پانی میسر نہ آتا تو میرے آقا اپنی زبان اقدس ان شہزادوں کے منہ میں ڈال دیتے تھے، اور وہ اپنے نانا کی زبان اقدس چوس کر اپنی پیاس بجھا لیتے۔ اور صحابہ کرام وہ تھے کہ جب کبھی بھوک لگتی، کھانے کو کچھ نہ ملتا، تو فقط آقا کے ودھا بکھڑے کی زیارت کرتے تو اپنی بھوک ختم کر لیا کرتے تھے۔ ایک رات کا واقعہ ہے، آدھی رات بیت چکی ہے، ہر کوئی اپنے گھر میں آرام کر رہا ہے، اچانک میرے آقا گھر سے باہر جو تشریف لائے تو دیکھا کہ دروازے پر پروانہ چراغ مصطفی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے۔ میرے آقا نے پوچھا، ابو بکر ہر کوئی اپنے گھر میں آرام کر رہا ہے، تم اس وقت یہاں کھڑے کیا کر رہے ہو؟ عرض کرنے لگے کہ آقا 3 دن سے کھانے کو کچھ نہیں ملا تھا، بھوک ستا رہی تھی، ادھر آ نکلا کہ اپنے آقا کے گھر کے در و دیوار دیکھوں گا تو بھوک ختم ہو جائے گی۔ تو میں یہ بنیادی بات عرض کر رہا ہوں کہ آقا کے در اور گھر کے ساتھ نسبت کم نہیں تھی۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتوں میں بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ ان دونوں گھرانوں پر اعتماد اور دونوں کی وفاداری وہ بھی بے مثال اور لاجواب تھی۔ میں ایک ہی ایمان افروز بات کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں، یہ باتیں آپ نے بارہا سنی ہوں گی، مگر اس مضمون کو سامنے رکھتے ہوئے سنیں تاکہ آپ متوجہ ہوں اور دیکھیں کہ صحابہ اور اہل بیت کا تعلق کیا تھا میرے آقا کے ساتھ۔ ہجرت کی رات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے روانہ ہونے لگے تو کافر ننگی تلواریں لے کے دروازے پہ کھڑے تھے، اور اس پرخطر ماحول کے اندر میرے آقا نے امانتوں کا امی بنا کر جس ہستی کو اپنے بستر پر لیٹنے کا حکم دیا وہ اہل بیت کے فرد مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ آقا کا ان پر اعتماد بھی تھا، اور پھر قربان جائے ان کی وفاداری پر کہ اس رات بستر مصطفیٰ پر سونا کوئی موت کو دعوت دینے سے کم نہیں تھا، مگر مولا کائنات بلا چوں چرا بستر مصطفیٰ پر لیٹ گئے۔ اور خوش نصیبی کی بات یہ کہ ادھر لیٹے باری تعالیٰ نے فرشتوں کو حفاظت کے لیے بھیج دیا، ایک پائتی کی طرف دوسرا سرہانے کی طرف کھڑا ہو کر ساری رات حفاظت بھی کرتے رہے اور مبارکبادیاں بھی دیتے رہے کہ آج رات کائنات میں علی سے بڑھ کر خوش نصیب اور کوئی نہیں ہے۔ یہ ایک آقا کا طرز عمل ہے کہ اہل بیت کے ایک فرد کا انتخاب کیا جن پر اعتماد کرتے ہوئے ان کو امانتوں کا امین بھی بنایا اور اپنے بستر پر لیٹنے کا حکم دیا، اور اسی رات جب ان کو بستر پر لٹا دیا تو گھر سے روانہ ہونے کے بعد میرے آقا سیدھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچے
اب ایک ہی رات کے دونوں منظر ہیں. آپ کبھی چشم تصور میں لائیں نا کہ ہم ترستے ہیں کہ کبھی خواب میں ایک جھلک نصیب ہو جائے. کیا مقدر ہوگا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جن کے گھر میرے آقا خود تشریف لے جا رہے ہیں. رات بیت چکی ہے، بس میرے آقا نے دروازے پر دستک دی، ابو بکر نے دوڑ کر دروازہ کھولا. تیاری تو پہلے ہی مکمل تھی، بس آقا کی ابرو کا اشارہ جو پایا اسی وقت آقا کے ساتھ سفر پہ روانہ ہو گئے. اس رات میرے آقا کے ساتھ سفر پر نکلنا بھی کوئی موت کو دعوت دینے سے کم نہیں تھا. اور کہتے ہیں کہ جب غار ثور کی طرف بڑھ رہے تھے تو وہ جانے کا منظر بڑا دیدنی تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوانہ وار طواف کرتے ہوئے کبھی دوڑ کے آقا کے آگے ہو جاتے ہیں، کبھی پیچھے ہو جاتے ہیں، کبھی دائیں ہو جاتے ہیں، کبھی بائیں ہو جاتے ہیں، یوں آقا کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. میرے آقا نے پوچھا کہ ابو بکر آرام سے کیوں نہیں چل رہے؟ عرض کرنے لگے کہ آقا دشمن پیچھے لگا ہوا ہے، جب خیال گزرتا ہے کہ کہیں وہ آگے سے حملہ آور نہ ہو جائے تو دوڑ کے آگے آ جاتا ہوں کہ جان جائے تو ابو بکر کی جائے، میرے مصطفیٰ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. آقا پیچھے کا خیال آتا ہے پیچھے آ جاتا ہوں، دائیں بائیں کا خیال آتا ہے دائیں بائیں ہو جاتا ہوں. یہ ان کی وفاداری ہے، ایک آقا کا اعتماد اور پھر ان کا آقا کے ساتھ وفاداری. حتیٰ کہ غار ثور آ گئی. اب اس غار میں داخل ہونے کا وقت آیا تو پھر عرض کرنے لگے کہ آقا آج غار میں پہلے آپ نہیں جائیں گے، پہلے ابو بکر جائے گا. اور ابو بکر کے اس عمل کو خود قرآن نے بیان کیا. کبھی سورہ توبہ کو پڑھیں، فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، فرمایا وہ دو میں سے دوسرا تھا جب وہ غار میں داخل ہو رہے تھے. یہ جو فرمایا ثانی اثنین وہ دو میں سے دوسرے تھے، یہ قرآن کا ایک ایسا مقام ہے کہ اب کسی مکتب فکر کی کوئی تفسیر اٹھا کر پڑھ لیں. میں کوئی تخصیص بھی نہیں کر رہا کہ خالی سنیوں کو ہی پڑھیں، دیوبندیوں کو پڑھیں، اہل حدیث کو پڑھیں، شیعہ حضرات کی تفسیروں کو پڑھیں. یہ ایسا مقام ہے کہ جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ غار میں دو ہی لوگ تھے، ایک اللہ کے رسول تھے اور دوسرے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس بات میں کوئی اختلاف نہیں. اب قرآن کہتا ہے ثانی اثنین وہ دو میں سے دوسرے تھے. اس پر مفسرین نے بحث کی ہے کہ یہ جو کہا ثانی اثنین، ثانی کا معنی ہوتا ہے دوسرا، تو دوسرا کس کو کہا جا رہا ہے؟ آیت کے سیاق و سباق کو پڑھیں تو ارجح ترین معنی اور تفسیر اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس ہستی کو ثانی کہا جا رہا ہے اس سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ذکر سارا کملی والے آقا کا آ رہا ہے. پیچھے سے بھی پڑھیں اور آگے بھی پڑھیں. تو جب ثانی آقا کی ذات مبارک ہوئی تو بھائی ثانی کوئی تب ہوتا ہے جب کوئی اول بھی ہو. کوئی اول ہوگا تو تب ثانی بھی بنے گا نا. اور وہاں ہستیاں تو دو ہی ہیں، اور ان دونوں میں سے جب ثانی کملی والے آقا کہہ رہے تو لا محالہ اول جسے قرار دیا جا رہا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات مبارک. اور ہے بڑی تعجب کی بات کہ قرآن اس مقام پر اول ابو بکر کو قرار دے رہا ہے اور ثانی اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دے رہا ہے. اور ساتھ ہی آگے یہ کلمات فرما کر اذ ہما فی الغار کہ جب وہ غار میں تھے تو تب ثانی اللہ کے رسول تھے اور اول سیدنا صدیق اکبر تھے. تو باری تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کر کے یہ بتا دیا کہ کسی حیرت کا شکار نہ ہونا کہ اول ابو بکر کیسے ہو گئے اور ثانی اللہ کے رسول کیسے ٹھہرے. فرمایا اگر ایسا کوئی مغالطہ ذہن میں پیدا ہو تو فرمایا یہ اس وقت تھا جب وہ غار میں داخل ہو رہے تھے. فرمایا تم نے وہ منظر نہیں دیکھا کہ جب غار میں داخل ہونے کا وقت آیا تو ابو بکر عرض کرنے لگے کہ آقا صدیوں سال پرانی غار، نہ جانے اندر کون سی جان لیوا چیز بیٹھی ہو، آج پہلے آپ غار میں نہیں جائیں گے بلکہ غار میں آج پہلے ابو بکر جائے گا تاکہ اندر بھی کوئی جان لیوا چیز ہو تو جان جائے تو ابو بکر کی جائے مگر میرے مصطفیٰ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. تو باری تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ابو بکر کو اول اور اپنے محبوب کو ثانی قرار دے کر گویا ابو بکر کی اس وفاداری کا اعلان کر دیا کہ ابو بکر تو وہ ہے جو قدم قدم پر میرے مصطفیٰ کے قدموں پر اپنی جان کو قربان کرتے نظر آ رہے تھے.
حتیٰ کہ اس غار ثور کے اندر چشم فلک نے پھر وہ منظر بھی دیکھا کہ جب کملی والے آقا کی خاطر ابو بکر اژدہا کے منہ میں اپنا پاؤں دے کر بیٹھے ہوئے تھے اور ہٹا نہیں رہے کہ جو مودی شے بھی ہے میری جان لیتی ہے تو لے لے مگر میرے محبوب کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو حاضرین مکرم اور ناظرین مکرم، میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے نفوس قدسیہ ہوں جو صحابہ کرام، کسی پر اعتماد بھی کم نہیں تھا اور کسی کی وفاداری بھی میرے آقا کے ساتھ کم نہیں تھی، ایک سے بڑھ کر ایک تھی۔ آخری چند منٹس جو ہمارے پاس بچے ہیں ان کے اندر ایک اور پہلو جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کسی کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ تو صحابہ کرام ہوں یا اہل بیت ان کا تعلق تھا، وفاداری تھی، مگر ممکن ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو اچھا نہ سمجھتے ہوں، ان کی آپس میں کوئی غلط فہمی ہو، کوئی چپ کلش ہو۔ تو آئیے دو تین ایمان افروز باتیں اس پر بھی عرض کرتا ہوں کہ ان کا باہمی آپس میں تعلق کیا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میرے والد گرامی یعنی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جب کبھی بھی کسی ایسی نشست میں بیٹھتے جس میں مولا کائنات علی شیر خدا بھی موجود ہوتے تو کہتی ہیں کہ میرے والد گرامی ہر وقت علی کے چہرے کو تکتے رہتے تھے، یہ معمول تھا۔ کہتی ہیں گھر میں تنہائی میں خلوت میں میں نے ایک دن سوال کیا کہ ابا جان آپ کا خود مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے مگر کیا وجہ ہے کہ آپ ہر وقت علی کے چہرے کو تکتے رہتے ہیں؟ یہ بات سن کر وہ پروانہ چراغ مصطفی فرمانے لگے کہ بیٹی عائشہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول النظر الی وجہ علی عبادت، کہ بیٹی عائشہ میں نے آقا کی زبان اقدس سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو فقط تکنا بھی عبادت ہے۔ اور ابو بکر صرف یہ بتا نہیں رہے بلکہ اپنے عقیدے کا اظہار کر رہے اور ان کی بیٹی بتا رہی ہے کہ یہ خالی عقیدہ ہی نہیں تھا، پھر میرے والد گرامی ہر وقت علی کے چہرے کو تک تک کر اس عبادت میں مصروف بھی رہا کرتے تھے۔ یہ صحابہ اور اہل بیت کی محبت تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا آج یوم شہادت ہے اور قربان جائیں ان کی عظمت پر، جن کے لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحق ینطق علی لسان عمر، فرمایا حق عمر کی زبان پر بولتا ہے۔ کہیں فرمایا الشیطان یفر من ظل عمر، فرمایا شیطان عمر کے سائے سے بھی بھاگ جاتا ہے۔ کہیں فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر فاروق ہوتا، وہ عمر فاروق کے جن کے لیے میرے آقا نے دعا مانگی کہ مولا تو عمر کے قبول اسلام کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، اللہم اعز الاسلام، مولا اسلام کو عزت عطا فرما۔ آپ غور کریں کہ ہر کوئی اسلام قبول کرے تو اسے عزت ملتی ہے، مگر عمر فاروق وہ ہیں کہ جن کے قبول اسلام کے ذریعے اللہ نے اسلام کو عزت عطا فرمائی۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی زندگی کے اندر میرے آقا نے ان کو جنت کی بشارت عطا کر دی، جن کی شہادت کی خوشخبری ان کو عطا کر دی، جن کو میرے آقا کے سسر ہونے کا شرف ملا، اور اس سے بڑھ کر اور نسبت کیا ہوگی کہ جن کو مولا کائنات علی شیر خدا کا داماد ہونے کا بھی شرف ملا۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی موافقت میں وہ کوئی رائے دیتے ادھر اپنی رائے ختم کرتے، اسی رائے کے مطابق اللہ قرآن کی آیت نازل فرما دیتا، جن کا اپنا مقام و مرتبہ اتنا بلند تھا۔ اہل بیت کے ساتھ ان کی محبت کا عالم یہ تھا کہ بڑا معروف واقعہ ہے، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے بچے تھے، کھیل رہے تھے، کھیلتے کھیلتے کسی بات میں جھگڑا ہوا اور امام علی مقام فرمانے لگے بھئی تم تو ہمارے غلام زادے ہو اور ہم سے جھگڑتے ہو۔ اب وہ بھی بچے تھے، سنا، دل پر بوجھ آیا، پلٹ کے گھر گئے، جا کر اپنے والد گرامی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنے لگے کہ آج حسین نے یہ تانا دیا۔ بس اتنی بات جو سنی تو عمر فاروق کی آنکھوں میں چمک آ گئی، بیٹے کو انگلی تھمائی، سیدھا مولا کائنات کے دروازے پہ چلے گئے، دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھولنے کے لیے وہی شہزادہ حسین آ رہا،
باپ بیٹے کو کھڑے دیکھا، دل میں سوچا ہوگا کہ شاید کوئی جھگڑا ہوا تھا، شکایت لے کے آئے ہوں گے، مگر باہر ماجرا ہی کچھ اور تھا۔ پوچھا چچا جان کیسے آنا ہوا؟ آپ کہنے لگے کہ حسین بتاؤ آج ہوا کیا تھا؟ پہلے سرسری جواب دیا کہ بس ایسے جھگڑا ہو گیا تھا۔ آپ پھر پلٹ کے پوچھنے لگے کہ نہیں ذرا وہ جملے دہرا کر بتاؤ آپ نے فرمایا کیا تھا؟ اب جس نے کملی والے آقا کی زبان اقدس چوسی ہو وہ کبھی جھوٹ تو نہیں بول سکتے، صاف کہہ دیا کہ ہاں کہا تھا کہ تم تو ہمارے غلام زادے ہو اور ہم سے جھگڑتے ہو۔ بس اتنی بات جو سنی عمر فاروق نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے اور عرض کی کہ مولا گواہ ہو جا کہ آج تیرے حسین نے ہمیں اپنی غلامی میں قبول کر لیا اور ہماری بخشش اور نجات کے لیے یہی کافی ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ عرض کرنے لگے کہ حسین جو فرما رہے ہو یہ مجھے لکھ دو، یہ پروانہ عطا کر دو تاکہ اپنے ساتھ لے جاؤں اور کل قبر اور حشر والے دن میری بخشش کا ذریعہ بن سکے۔ یہ تعلق، یہ نسبت تھی صحابہ کرام کی اہل بیت کے ساتھ۔ اب ایک ایک صحابی کی بات کرنے کے لیے تو دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ میرے آقا کے 1.25 لاکھ کے لگ بھگ صحابہ کرام تھے اور جمی صحابہ کرام کا یہ مسلک تھا، مشرب تھا۔ صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے کُنَّا نَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ بِبُغْضِهِمْ عَلِيًّا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ آقا کے پردہ کر جانے کے بعد اگر ہمیں کسی کی پہچان کرنا ہوتی کہ یہ مومن ہے یا منافق تو صحابہ کرام کا معیار پہچان بتا رہا ہوں۔ کہتے ہم کیا کرتے، جس شخص کی بھی پہچان کرنا ہوتی اس کے سامنے علی کا ذکر کرتے، علی کا نام لیتے۔ یقیناً صحابہ کرام کا بھی کوئی نعرہ حیدری ہوگا جو وہ لگاتے ہوں۔ کہتے ہیں علی کا نعرہ لگا کر، علی کا ذکر سن کر اس شخص کے چہرے کو تکتے، اگر علی کا ذکر سن کر اس کے چہرے پر تنگی کے آثار نظر آتے تو کہتے ہم سمجھ جاتے کہ اس سے بڑا منافق اور کوئی نہیں ہے، اور اگر علی کا ذکر سن کر اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ جاتی تو کہتے ہم اسے مومن سمجھ کے گلے لگا دیا کرتے۔ گویا صحابہ کرام کے نزدیک مومن اور منافق کی پہچان ہی حب علی اور بغض علی تھا۔ جس دل میں علی کی محبت دیکھتے اسے مومن سمجھتے، جس دل میں علی کا بغض دیکھتے اسے منافق سمجھا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کا تعلق تھا اہل بیت علیہ السلام کے نفوس قدسیہ کے ساتھ۔ ان کی آپس میں کوئی غلط فہمی نہیں تھی، کوئی چپکلش نہیں تھی، وہ باہمی محبت اور مودت کے پیکر تھے، کیونکہ کملی والے آقا کی صحبت سے ان کو تربیت ملی تھی اور قرآن ان کی پہچان بتا رہا ہے رحماء بینہم، کہ جو میرے مصطفیٰ کی مائیت اور نسبت میں آ جائیں پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہوا کرتے ہیں۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی آپس میں کوئی غلط فہمی ہو، چپکلش ہو، دشمنی ہو؟ یہ تو صرف آج یار لوگوں نے اپنے پیٹ کے 2 ٹکے کے مفاد کی خاطر اور اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد کے مفاد کی خاطر میرے آقا کی امت کے مفاد کو نظر آتش کر دیا، اور ممبروں سے، اسٹیجوں سے ایسی باتیں کی جاتی ہیں جس سے امت کو مزید توڑا جا رہا ہے۔ اس گئے گزرے دور کے اندر الحمدللہ منہاج القرآن اور وقت کے مجدد حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی یہ وہ ہستی ہے کہ جو امت کو توڑنے کی نہیں بلکہ ہمیشہ امت کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں۔ آپ کو یہاں سے محبت کا پیغام ملے گا، مودت کا پیغام ملے گا، دونوں گھرانوں کی غلامی کا میسج اور پیغام ملے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان کامل ہو جائے، ہم پکے اور سچے مومن بن جائیں، تو اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب ایک ہاتھ سے اہل بیت کے دامن کو نہیں تھامتے اور دوسرے ہاتھ سے صحابہ کرام کے دامن کو نہیں تھامتے۔ کامیاب وہی خوش نصیب ہے جو بیک وقت دونوں گھرانوں کے ساتھ نسبت سگانہ قائم کرے۔ اہل بیت بھی ہمارے سروں کا تاج ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی تعظیم بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں ان دونوں گھرانوں کے ساتھ اپنی نسبت قائم کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔